يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی ذات اور آپ کی ہستی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آپ کو رہبر و رہنما بنایا ہے، اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں، آپ کی زندگی پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہماری پچھلے جمعہ میں ہوئی تھی۔ تو 4 نکات پچھلے جمعہ بیان کیے تھے کہ اس میں جہاں پر ہم ایمان لائے ہیں، صحیح عقیدہ اپنایا ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے، نماز کا قیام ضروری ہے، اور نماز کے قیام کے بعد پھر نماز کے اندر وہ یکسوئی اور وہ توجہ، دھیان، خشوع اور خضوع کی ضرورت ہے، اور پھر اپنے زندگی کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اذکار کو اپنا معمول بنانا ہوگا
جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات اور شب و روز میں مختلف مواقع پہ اہتمام کیا تھا۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص ان اعمال کا حصول چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں وہ اعمال کرنا چاہتا ہے جو جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیے تھے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے کردار کو بہتر بنانا چاہتا ہوں اور اپنی ذاتی کردار سازی چاہتا ہوں، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ والی عادت جو 5ویں نمبر پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے معاف کیا ہوا تھا، نہ آپ کے سری نہ جہری کوئی ایسے گناہ نہیں تھے کہ جس کا آپ استغفار کرتے، لیکن آپ نے استغفار کو معمول بنا کر امت کو یہ درس دیا ہے کہ تمہارا رب کے ساتھ کنیکشن اور تعلق اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ آپ نے خود فرمایا واللہ انی لاستغفر واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پہ بعد میں پچھتاوا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آپ کو پاک صاف بنایا ہے، معصوم عن الخطا بنایا ہے، لیکن امت کے لیے درس یہ ہے کہ ہمیں اپنے کسی لمحے کا اعتبار نہیں، ہماری زبان سے گالی نکلے، ہماری زبان سے جھوٹ نکلے، ہماری زبان سے بد اخلاقی کے کلمات نکلے، یا کوئی بھی ایسا لفظ ادا ہو ہمارے حواس کے ذریعے، ہمارے اعضائے جسمانی کے ذریعے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود آیا ہمارا استغفار پہ کتنا عمل اور معمول بنا ہوا ہے۔ یہ بات میرے بھائیوں ہمیں سوچنی چاہیے، اور اس کا کم از کم اظہار جو ہے وہ ان الفاظ میں ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے استغفر اللہ، یہ کلمہ کہہ سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلمہ منقول ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔ اللہ رب العالمین کو مخاطب ہو کر کہ اللہ رب العالمین سے میں استغفار کرتا ہوں، من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور میں اسی ذات کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، کیونکہ میرا ملجا و مأویٰ جائے پناہ اس ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، اور اس معمول کو آپ نے ہر نماز کے ساتھ بھی، نماز کے علاوہ بھی، جس طرح آپ نے صحیح بخاری کی حدیث سنی ہے کہ ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور پھر میرے بھائیوں، چھٹی بات یہ ہے، اگر ہم اپنی کردار سازی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا بنانا چاہتے ہیں، آپ کی اتباع میں آپ جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی اطاعت میں آپ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا، آپ کے رویوں جیسا، آپ کے کردار جیسا لوگوں کے ساتھ کردار اور رویہ اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے
لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں لوگوں کے اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ لوگوں کے اندر جو مختلف معاشرتی اور سماجی برائیاں ان کے اندر سرایت کر چکی ہیں، لوگوں کے اندر جو مختلف ایسی بد اخلاقی کی روش ان کے کردار کا حصہ بن چکی ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں ان کمیوں کو پورا کر کے ان کے اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں 6035 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتے تھے جو فحاشی والا ہو، جو بد زبانی والا ہو، جو اخلاق سے گرا ہوا کلمہ ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ اچھا کلمہ اور اچھے الفاظ، فحش گوئی کرنا، بد زبانی کرنا، یہ آپ کا اخلاق نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت یہ تھی جو آپ خود بھی فرماتے تھے، ان خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ شخص ہے احسنکم اخلاقا، جو تم میں سے اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاقی اعتبار سے جب کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے یا معاشرے میں بہتر مقام چاہتا ہے تو سب سے پہلی اپنی زبان سے وہ کلمات نکالنے ہیں جو کسی کے ساتھ میل جول کرتے وقت، ملتے وقت، کلام کرتے وقت، مخاطب ہوتے وقت میرے بھائیوں آپ کی زبان سے ادا ہوں گے، وہ آپ کے کردار اور اخلاق کی غمازی کریں گے، اور بہترین ریفلیکشن آپ کے کردار کی ان الفاظ کے ساتھ ہوگی جب آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں گے، اپنے کسی عزیز سے ملیں گے، اپنے کسی رشتہ دار سے ملیں گے۔ اور جب میرے بھائیوں ملتے ہوئے ہم زبان سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئی نصیحت کے مطابق اس طرح ملیں گے جس میں آپ نے فرمایا تھا، یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، اے ابو ذر نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگر آپ اپنے کسی بھائی کو چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے، چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے، چہرے پہ اسمائلنگ لاتے ہوئے، خوش کن چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول کرتے وقت ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالیے، اچھے احوال دریافت کیجئے اور اچھی گفتار کے غازی بنیے، اور مت کوئی ایسا کلمہ نکلے جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو گالی پر مبنی ہو، جو بد اخلاقی پہ مبنی ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب ایسا کلمہ نکالیں گے اللہ رب العالمین کی ناراضگی بھی بھول لیں گے، بد اخلاقی کا طوق بھی پہنیں گے، اور معاشرے میں بھی بدنامی کا باعث بنیں گے، اور یہ وہ بدترین عادت ہے جس کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اچھی عادات کے حوالے سے، اچھے کردار کے حوالے سے خود فرمایا ہے کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کل قیامت کے روز جب ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، ترازو وہاں پہ لگا ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی، اور جب ان چیزوں کا وزن ہوگا اور مختلف زبان سے نکالے گئے کلمات، کیے گئے اعمال کا وزن ہوگا، تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا، نامہ اعمال میں جس چیز کا وزن سب سے زیادہ بڑھے گا، ترازو میں سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا، وہ اچھا اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ اور یہی اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں تشریف لائے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مومن بھائیوں کی
مسلمان بھائیوں کی، اپنے امتیوں کی، اپنے صحابہ کرام کی جب آپ تربیت کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تربیت کرتے ہوئے مختلف فرامین ایسے موجود ہیں جس سے کردار سازی ایسی کی گئی ہے کہ دن میں انسان صبح اٹھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، بازار اور مارکیٹ میں جاتا ہے، طرح طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا مزاج بسا اوقات آگے سے ہارش مزاج ہوتا ہے، انسان ان سے مل کر اپنے مزاج کو بھی تلخ بنا لیتا ہے، بسا اوقات اس کی عادت ایسی ہوتی ہے انسان کو غصہ آتا ہے اور اس سے بھی زیادہ غصے کا اظہار کر کے زبان سے گالی نکال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ رب العالمین ناپسند کرتے ہیں الفاحش، فحش گو آدمی کو جو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو فحش گوئی پہ مبنی ہیں، جو گالی گلوچ پہ مبنی ہیں، جو بد اخلاقی پر مبنی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ البذیء، بیہودہ کلمے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم ہر بات پہ سیکشول آرگنز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو لوگوں کے ہاں اٹریکٹیو بنانے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان میں بیہودہ کلمات کا استعمال کریں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ناپسند کیا، آپ کی خود بھی عادت اس کے خلاف تھی۔ اس طرح آپ نے حدیث سنی لم یکن فاحشا، آپ فحش گو نہیں تھے۔ اور اگلی سب سے بڑی بات کہ ان اللہ یبغض الفاحش، کہ اللہ کریم بھی اس فحاشی والی، اس بے حیائی والی، اس بےہودگی والی عادت کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ بندہ دنیا میں اپنے دوستوں یاروں کے ہاں شاید مجلس کا چودھری بننے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہو کہ ساری مجلس کی توجہ میری طرف ہو جائے، میں مجلس کا پردھان بن جاؤں، لوگ مجھے کہیں اس کو جناب بڑی باتیں آتی ہیں، اس کو جناب بڑی گفتگو آتی ہے، یہ تو لوگوں کو سب کو چپ کرا دیتا ہے۔ جب اپنی زبان سے گندے الفاظ کا استعمال کرے گا، جہاں پہ خود بد اخلاق مشہور ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بھی الٹ چلے گا، اللہ کی ناراضگی بھی مول لے گا، اور معاشرے میں آخر اس کو وہ بدترین مقام ملے گا جو اس بد اخلاقی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دامن کو اس بد اخلاقی سے میرے بھائیوں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اچھے اخلاق کا جو مظاہرہ کیا ہے میرے بھائیوں، وہ لوگوں کو معاف کر کے بھی کیا ہے۔ اور ایک واقعہ نہیں ہے، دو واقعے نہیں ہیں، تین نہیں ہے، بیسیوں نہیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہیں، ہزاروں واقعات میرے بھائیوں ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا عمل ایسا پیش کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے بدخوئی کی، آپ کے ساتھ کسی نے بد کلامی کی، تو آپ نے سب سے پہلے قرآنی آیت کا وہ خود مجسمہ بن کے دکھایا جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ آپ برائی کا بدلہ جو ہے اس کو دفاع کریں جو اچھا طریقہ ہے، آپ اپنے اچھے اخلاق سے برائی کا دفاع کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، جب آپ اس عمل کو اپنائیں گے، جب آپ اس روش کو اپنائیں گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو ملنا گوارا نہیں کرتے، جب آپ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اس کا جواب دیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص آپ کے درمیان اور اس کے درمیان اگر عداوت اور دشمنی بھی ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ آپ کا ایسا دوست بن جائے گا جس کو گرم جوش دوست کہا جاتا ہے، وہ بن جائے گا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنے تبلیغی مشن کے دوران بھی لوگوں سے میل جول میں بھی، پبلک ڈیلنگ میں بھی، اپنے خاندان کے افراد سے ملتے ہوئے بھی، لوگوں سے تجارت کرتے ہوئے بھی ہمیشہ اسی نرم خوئی کا،
اچھے اخلاق کا اور اچھے کردار کا مظاہرہ کیا ہے، تاکہ کوئی لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اللہ کریم نے اس کو قرآن کی زینت بنا دیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ لنت لہم، آپ ان لوگوں کے ساتھ نرم مزاج ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے دوڑ جاتے، آپ کے حلقہ احباب میں آپ کا حصہ نہ بنتے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اہم ترین بات تھی جس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قبیلہ دوس سے طفیل بن عمر دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں 2937 نمبر پہ یہ واقعہ موجود ہے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو جا کے اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن میرے قبیلے والوں نے کوئی اچھا اس پہ رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ تو خلاف ہو پڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجسمہ سراپا رحمت ہیں، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ ذریعہ رحمت ہیں۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے، طفیل نے بھی ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے بد دعا نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہم اہدی دوسن وَأْتِ بِهِمْ، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، وَأْتِ بِهِمْ، اور اے اللہ انہیں مومن اور مسلمان بنا کے میرے پاس لے آ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں، روزمرہ کے اعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ ہمارا میل جول بھی ہوتا ہے، معاشرے میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ تو بڑی اہم بات یہ ہے 7ویں نمبر پر کہ اپنے دل میں، اپنی نظر میں حیا پیدا کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بڑی اہم صفت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ با حیا ہوا کرتے تھے۔ ایک پردہ نشین دوشیزہ، ایک جوان خاتون، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، آپ کی عصمت کا تحفظ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اور یہ اخلاقیات کی وہ اعلیٰ ترین مثال ہے، کردار سازی کی وہ اعلیٰ ترین مثال ہے جو آج کے ہر مسلمان میں میرے بھائیوں ہونی چاہیے۔ اور دنیا میں انسان مارکیٹ میں بھی جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، سڑکوں میں چلتا ہے، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا ہے، گاڑی بھی چلاتا ہے، سواری میں سوار بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں گاہے بگاہے جگہ جگہ پر ممکن ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑتی ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ان 2 آیات پہ غور کیجئے جو سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو الگ حکم دیا، خواتین کو الگ حکم دیا ہے۔ آپ آیات قرآنیہ سماعت فرمائیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کیجئے۔ یاد رکھیے معاشرے میں آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ کی بھانجیاں بھی ہیں، آپ کی بھتیجیاں بھی ہیں، یہ سارے رشتے وہ ہیں۔ آپ کی بچی ہے، محرم ہے، آپ کا اس سے پردہ نہیں ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، لیکن جیسے ہی بیوی کی بھانجی آ گئی، بیوی کی بھتیجی آ گئی تو اس سے پردہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح اپنی سالی سے پردہ، اور اسی طرح خاتون کا اپنے دیور سے پردہ، جیٹھ سے پردہ، بہنوئی سے پردہ۔ یہ میرے بھائیوں، ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم جمعۃ المبارک بھی پڑھیں، ہم باتیں کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی، لیکن جب ان پردوں کی باری آئے تو بڑے آرام سے اور بڑے ڈھیلے منہ سے ہم یہ بات کہہ دیں کہ یہ تو کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کی اقدار پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، شریعت اللہ رب العالمین نے اس پہ عمل کرنا بڑا آسان بنایا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب ہم سے بے پردگی ہوگی، خواتین بے پردگی کریں گی، مرد حضرات اپنی نظر کا تحفظ نہیں کریں گے، یہ دونوں طرف سے وہ برائی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھ کر معاشرے میں کسی دوسرے رخ پہ پھر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مردوں کو الگ اپنے طور پر اہتمام اس چیز کا کرنا چاہیے، اپنی نظر کا تحفظ کرنا چاہیے، خواتین کو الگ اپنی زینت کو چھپانا چاہیے۔ اور یہ صرف یہ نظر کو نیچا رکھنا یہ صرف مرد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اگر ہم روشنی ڈالیں، عوام کو بتائیں، آپ خود پڑھیں، اس سے سبق حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، تو آپ کے سامنے اس سے اگلی آیت خواتین کے بارے میں بھی موجود ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن خواتین سے بھی کہیے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں۔ جس طرح مرد فرط جذبات میں آ کر عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح خاتون فرط جذبات میں آ کر مرد کی طرف بھی مائل ہو سکتی ہے، لہذا وہ بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں۔ میرے بھائیوں، خواتین کو اس لحاظ سے، یہ چونکہ ایک لمبا موضوع ہے پردے کے حوالے سے، آگے رشتے سارے بتائے گئے ہیں سورہ نور میں، جب کبھی دوبارہ اس موضوع پہ بات ہوئی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ڈیٹیل میں کریں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، جس طرح اپنی بچی کے لیے ہم اچھے جذبات، نیکی والے جذبات، پاک دامنی کے جذبات رکھتے ہیں، دنیا میں بسنے والی، معاشرے میں بسنے والی، اپنی گلی اور محلے میں بسنے والی، اپنے سے پڑھنے والی، محلے میں پڑھنے والی ہر بچی کو اپنی بچی جیسا مقام دیں، اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنی بیٹی جیسا مقام دیں۔ اور جب ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے گا تو میرے بھائیوں، معاشرے میں بڑی حد تک بے حیائی اور بے کیفی اور فحاشی اور بد امنی کی جو کیفیت جو آئے دن ہم غیرت کے نام پر قتل کرنے کے حوالے سے بھی باتیں سنتے ہیں، آپ اس شریعت کے رموز پر عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی برکات نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ امور خانہ داری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والیوں کا ہاتھ بٹایا ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ذاتی عمل سے ثابت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے خیرکم لأہلہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔
اور دنیا میں آپ کو میرے بھائیوں کئی شخص ایسے بھی نظر آئیں گے کہ باہر ان کے منہ سے اسمائلنگ ختم نہیں ہوتی، باہر لوگوں سے ملتے ہوئے ان کا رکھ رکھاؤ ختم نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنی اونچی آواز سے اودم مچا دیتے ہیں، گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں یہ میری بیوی ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں یہ میری ماں ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ گندی اور غلیظ گالیوں کا استعمال۔ میرے بھائیوں سوچنا چاہیے، دنیا میں آپ نے جتنا مرضی اچھا کردار اپنا لیا، لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا مرضی میل جول رکھ لیا، سب سے بہترین گواہی گھر والوں کی گواہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیر لأہلی، میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذاتی عمل ہے تو میرے بھائیوں ذاتی عمل میں آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ سیدنا اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ما کان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فی بیتہ، آپ اکثر اپنے گھر میں آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے، قال تعنی فی خدمت اہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ان کے ہاتھ بٹانے میں مصروف ہوتے، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہوتا، خرج إِلَى الصَّلَاةِ، تو پھر نماز اذان ہوتی تو سب سے اولین ترجیح اس وقت اللہ کے گھر میں حاضری ہوتی، مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنا سب سے زیادہ ترجیح والا عمل ہوتا۔ اور امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاذان میں لائے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جتنے بھی حدیث کو پڑھنے والے ہیں، ان کو یہ علم ہو سکے کہ اذان کی تیاری، اذان کے بعد نماز کی تیاری اتنی اہم ہے کہ آپ اگر سارا دن بھی اپنے گھر کے کام کاج میں مختلف کاموں میں مشغول ہیں، جب اذان ہوئی ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کر سب سے پہلے ترجیح والی اگر حاضری ہوگی تو اللہ کے گھر میں ہوگی، اللہ کی مسجد میں ہوگی، نماز کی ادائیگی ہوگی۔ یہ معمول جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ میرے بھائیوں ہر رمز پہ غور کیجئے، ہر فعل پہ غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معمول یہ تھا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے تو گھر کے کام کاج کروانے میں حرج تو کوئی نہیں ہے۔ گھر کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف بندہ کر سکتا ہے، خاتون نہیں کر سکتی، کئی کام ایسے ہیں جو صرف خاتون کر سکتی ہے، وہ مرد نہیں کر سکتا، اور گھر کے کئی کام کاج ایسے ہوتے ہیں جو میاں بیوی مل کر گھر کے امور کو سر انجام دیتے ہیں، تو ان کاموں میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کام کرنے میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ہینڈ پیکٹ یا زن مرید نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مطہرہ ہے۔ اور دوسری حدیث بھی اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مد نظر رکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، مسند 25341 نمبر، کہ جب آپ گھر میں ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ ام المومنین فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، آپ اپنے جوتوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے، ویخیط ثوبہ، اگر کپڑا پھٹا ہوا ہے کپڑے کو پیوند لگانا، ٹانکا لگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کام کر لیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، اور آپ اپنے گھر میں اسی طرح ہی کام کرتے تھے، گھر کے معاملات اسی طرح ہی سر انجام دیتے تھے، کما یعمل احدکم فی بیتہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے کام کاجوں میں مصروف ہوتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہی گھر کے کام کاج میں سارا دن مصروف رہتے۔ میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، یقینی بات ہے
کھانے کا بھی وقت ہوتا ہے، انسان کھانا بھی تناول کرتا ہے، اور مختلف گھر کی جو چیزیں ہیں اس کو لانا، گھر کا کام کاج کروانا، کھانا بیٹھ کے کھانا جس طرح آپ جانتے ہیں یہ جسم کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ادب بھی ساتھ بتایا ہے کہ آپ گھر کے کام کاج کا جب خود حصہ ہے، آپ گھر اور خاندان کی فیملی کا خود ممبر ہیں، تو گھر کے کاموں میں نقص نکالنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ آپ کھانا کھاتے تھے تو کھانے کا بڑا اہم ادب یہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کی 5409 نمبر حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، یہ سالن زیادہ ہو گیا ہے، یہ سالن کچا ہو گیا ہے، یہ گوشت صحیح نہیں گلا۔ اچھا تصور کیجئے کہ ہم شادیوں پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود خالی پیٹ کون واپس آتا ہے؟ سارے اپنا تما پوری کر کے، بلکہ جتنی کچھ اس نے کسی کو تحفہ یا سلامی دینی ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ تما پوری کر کے آئے۔ پیٹ بھر بھی گیا ہو تو شاید نیت نہیں بھرتی، کہتے یہ بھی چیز کھا ہی لے تو اچھی بات ہے۔ سارا کچھ کرتے ہوئے ساتھ نقص بھی نکالی جاتے ہیں، یہ فش کچی تھی، یہ گوشت گلا نہیں تھا، یہ فلاں میں اچھی چیز نہیں تھی، اور آپ نے فرمایا آپ کا عمل دیکھیے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا آپ کھا لیتے، وَإِن كَرِهَ تَرَكَهُ، اگر آپ کے مزاج کے موافق کھانا نہیں ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، لیکن نقص نہیں نکالتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں یہ سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہ کردار اپنانے کی ضرورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ گھر میں گلی محلے میں بھی بچے ہیں، چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں بچے ملتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ارحم النساء بالصبیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی شفقت کرتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک دن آپ کے پاس آپ کی گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے حضرت حسن کو پیار کیا، ان کو چوما۔ اقرا بن حابس تمیمی، قبیلہ بنو تمیم کا فرد تھا، اس نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر کہتا ہے آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں، میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے اب کبھی ان بچوں کو اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح آپ چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل سے اللہ تعالیٰ محبت کو چھین لیتا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے لاڈ کرنا، شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا، بچوں کے ساتھ اس طرح کی نرمی کرنا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے آج کی آخری اور بڑی اہم بات یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، کتاب بدء الوحی میں حدیث موجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر میں واپس گئے، جب گھر میں پہنچے جو کیفیت ایک وحشت والی، ڈر والی، خوف والی پہلی وحی کے وقت تھی، آپ اسی کیفیت میں گھر گئے۔ گھر میں جا کر آپ نے یہ سارا ماجرا ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، اور ساری وہ سختی کا عالم جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی کی گواہی سنیے، اور سچی بات یہ ہے یہ گواہی 5 مختلف کلمات میں ہے۔ اپنا تجزیہ ہم نے کرنا ہے، اپنا کسی کو کہنا، مخاطب کر کے کہنا اور ٹانچ مارنا اس کو، یہ نبوی مشن نہیں ہے، نہ یہ انداز تبلیغ ہے۔ ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میرے اندر یہ واقعتاً صفت پائی جاتی ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا،
ابھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی۔ یہ سیدہ خدیجہ یہ سارا عمل وہ ہے جو وحی سے پہلے کا بتا رہی ہے۔ جب آپ نے یہ سارا کیفیت اپنے اوپر جو طاری ہوئی جا کے سیدہ خدیجہ کو بتایا تو سیدہ کہتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ۔ رک کر سوچئے، پہلا کلمہ کہا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کو ملاتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تصور کرتے رہے ہر شخص اپنے آپ کو کہ رشتہ داروں میں کتنے ہمارے ایسے جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کتنے لوگوں کا ہم بوجھ نہیں اٹھاتے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حقدار ہے، ہم کہتے ہیں آپ چلتے ہیں، دیکھی جائے گی کوئی اور نپٹ لے گا اس سے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، جو بیچارے کما نہیں سکتے معدوم ہیں آپ ان کو کما کے دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور پھر وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان ہوا، اس کو گھر بار سے بیچارہ فارغ ہو گیا، اس کی مالی مدد کر دی۔ اور بہترین اس کا مظاہرہ ہجرت مدینہ پہ دیکھنے میں آیا۔ اور دوسری حدیث میں ایک چھٹی آپ کی صفت بھی بیان کی گئی، تصدق الحدیث، کہ آپ تو سچ بولتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں ہم دیکھیے کہ ہمارے کردار میں یہ کتنی پائی جاتی ہیں۔ یہ اعلان نبوت سے قبل کی صفات ہیں آپ کی، جو سیدہ خدیجہ نے آپ کے کردار سے اخذ کی ہیں۔ اور بیوی کی گواہی میرے بھائیوں سب سے اعلیٰ گواہی ہوتی ہے جو بندے کو نکار کے رکھ دیتی ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں کلا لا یخزیک اللہ ابدا، جس شخص میں یہ اس طرح کی صفات موجود ہوں، رب شاہد ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاجدار انبیاء بنایا۔ میرے بھائیوں یہ جو چند باتیں آپ نے سنی ہیں، کوشش کریں میرے سمیت ہر شخص کہ ان باتوں کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں، اپنا روز مرہ کا عمل ان باتوں کے موافق ہو جائے، اور کل قیامت کے روز ہم بھی محبان رسول میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں میں اللہ تعالی ہمارا بھی شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔